کہ محفل بہت بڑے دل سے ہوتی ہے، بہت بڑے جگر سے ہوتی ہے۔ مجھے ناز ہے کہ اس محفل میں میں حاضر ہوتا رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ جس طرح شعراء کو آپ سنتے ہیں، جس طرح سیاستدانوں کو آپ سنتے ہیں، جس طرح رہنماؤں کو آپ سنتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی بہت بہت اہم ہیں۔ آج ڈاکٹر نیّر جلال پوری کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ایشیا کے، ہندوستان کے ہی نہیں، ایشیا کے بہترین ناظرین، لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر، مجھے ناز ہے اپنے قوم کے ان جوانوں پر کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے علم کو اپنے تک رکھا بلکہ اس طرح پھیلایا جیسے محمد و آل محمد کی خوشبو ہو۔ اسی طرح عباس رضا نیّر صاحب ہمارے درمیان ہیں، ان کی نظامت کے جوہر آپ لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ وہ جتنا بھی وقت دے سکیں نظامت کے لیے وہ نظامت فرمائیں۔ سلسلہ میں تو خدمتگار ہوئی، میں سلسلے جاری رکھوں گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب سے استقبال کیجئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ کی کبریائی کو حاضر و ناظر جان کے بلند آواز میں نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر میرے نبی پاک کا نام نہ ہوتا تو تکبیر کا نعرہ بلند نہ ہوتا۔ بلند آواز میں نعرہ لگائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لا الہ الا اللہ ہوا، محمد رسول اللہ ہوا۔ علی ولی اللہ تک کلمہ کو مکمل کرنے کے لیے جن کے دلوں میں غدیر کی خاک ہے اور جن کو ید اللہ نے حضرت عباس کے بازوؤں کے صدقے میں دونوں عطا کیے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ عزت مآب علی مرتبہ جناب ہریش راوت جی آپ سے مخاطب تھے، امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں دل کی بات کرتا ہوں، دل کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ امام حسین کا نام دل والے لیتے ہیں، جب دل جمع ہوتے ہیں تو دل ہو جاتا ہے۔ میں دل کی بات کرتا ہوں، مگر شیلا دکشت صاحبہ نے دہلی میں سلیم امروی صاحب کے کیمرے میں جملے محفوظ ہیں، عجیب و غریب ایک جملہ کہا، اس جملے سے آج کا جشن شروع کر رہا ہوں۔ حیدر زیدی صاحب کو مولا سلامت رکھے، کوثر زیدی کو مولا سلامت رکھے، رئیس زیدی کو مولا سلامت رکھے، شبیر زیدی کو مولا سلامت رکھے، صداقت زیدی کو مولا سلامت رکھے۔ یہ خاندان سلامت رہے جو رسول کے خاندان کا ذکر کرتا ہے۔ میں وہ جملہ پیش کرتا ہوں کہ ایک خاندانی شرافت کا نام حسین ہے اور ایک خاندانی آتنکواد کا نام یزید۔ یہ ایک جملہ ہوا۔ اب دو مصرے نعت جناب کوثر زیدی صاحب نے پیش کی ہے، میں اس نعت سے منقبت تک دو مصروں میں سفر شروع کرتا ہوں۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، مہینے 12 ہے، مگر شعبان کے مہینے میں حروف بھی 5، شین، عین، بے، الف، نون، حروف بھی 5، نقطے بھی 5۔ اور اس شعبان کے مہینے میں امام حسین کا جشن، یہ وہ جشن ہے کہ جب 3 شعبان 4 ہجری جمعہ کا دن مدینہ منورہ محلہ بنی ہاشم زہرا کی آغوش، امامت کا تیسرا چاند، تیسری شعبان، ہرا کے چاند نے زہرا کے چاند کو اپنی باہوں میں اٹھایا، آسمان کے دروازے کھلے، فرشتوں کے پرے چلے، جبرائیل آئے، فطرس کو پر ملے،
حسین اس کریم باپ کے کریم بیٹے کا نام ہے جو 3 شعبان کو دنیا میں آتا ہے، 10 محرم کو دنیا سے جاتا ہے۔ جب آیا تو فطر اس کی خطا معاف کی، گیا تو حر کی خطا معاف کی۔ حسین اس کریم باپ کے کریم بیٹے کا نام ہے۔ فطر اس کو پر ملے، فرشتوں کے پھرے چلے، فرشتوں کے ہزاروں کے پھرے ادھر سے آتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، جنت میں جاتے تھے۔ جو پھرا جاتا تھا فرشتوں کو بتاتا تھا، آنے کی تمنا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا دوبارہ نہیں بھیجوں گا، دوبارہ حسین کا جشن منانے کے لیے نئے نئے فرشتوں کے پھرے۔ ہر بار دنیا میں جہاں جہاں جشن حسین ہوگا وہاں فرشتے جاتے رہیں گے۔ کوئی فرشتوں کا پھرا کربلا میں، کوئی نجف میں، کوئی بنگلور میں۔ آج جشن امام حسین ہے، پوری دنیا سے اللہ کا شکر ہے۔ 2 باتوں سے میرا دل آج بہت بڑا ہوا۔ سن 1981 میں یہ جشن قائم ہوا۔ آج ایک تصویر میں نے دیکھی جس میں پروفیسر ناصر نقوی اس جشن کی نظامت فرما رہے ہیں۔ 38 برس ہو گئے پروفیسر ناصر نقوی کو اس جشن کی نظامت کرتے ہوئے، اور مجھے فخر ہے کہ اس جشن سے مجھے شناخت ملی۔ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں یوٹیوب پہ یہ جشن دیکھا گیا تو میری نظامت نے جس کے حرفوں اور لفظوں کے انگلیوں کو پکڑ کے چلنا سیکھا وہ نظامت یہاں موجود ہے۔ اور آج جس فخر کے ساتھ مجھے انہوں نے جس شان کے ساتھ بلایا، مجھے فخر ہے کہ میں لکھنؤ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر بنا تو پروفیسر ناصر نقوی کے قلم سے بنا۔ اعتراف وہ ہے جو مجمع عام میں ہونا چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کے قیامت تک کا سلسلہ اس جشن میں مسلسل ہو جائے۔ شہید دیکھیں یہاں پہ منظر نانوتوی کے علمی اور فکری وارث بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا عظیم مجمع ہے۔ میں کتنے لوگوں کا نام لوں؟ ایک دم سے فیضان بھائی آج کا جشن شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شہید شاعر نوشین نقوی کہتے ہیں آدم خطا سے دور نہیں تھا، حسین ہے۔ مصرع اٹھائیے، آدم خطا سے دور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم چراغ دور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم چراغ دور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم میرا غرور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم نبی ہے، صاحب عز و وقار ہے، لیکن حسین دوش نبی کا سوار۔ لیکن حسین دوش نبی کا سوار ہے، لیکن حسین دوش نبی کا سوار ہے۔ آئیے مدینے سے سلسلہ ہم نے شروع کیا، مدینے والے کو مبارکباد پیش کی۔ دیکھیے دنیا کی تہذیب ہے، جس کے گھر میں ولادت ہو، بیٹا پیدا ہو باپ کو مبارکباد دو، پوتا پیدا ہو دادا کو مبارکباد دو، نواسا پیدا ہو نانا کو مبارکباد دو۔ لوگ رسول کی مبارکباد رسول کو ہی دیتے ہیں، بزرگوں سے تعلقات خراب کیوں رکھے ہو؟ آج حضرت ابو طالب کو مبارکباد دیجئے، پوتا آیا۔ رسول اللہ کو مبارکباد دیجئے، نواسا آیا۔ مولا کائنات کو مبارکباد دیجئے، بیٹا آیا۔ یہ جشن ہے، جشن سننے کی چیز نہیں ہے، جشن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ بہانے سے مسکرائیے۔ آج کے اس جشن میں تبسم بھی دعا ہے۔ آج کی تاریخ میں جو مانگنا ہو حسین کے نانا سے مانگو، حسین کے بابا سے مانگو، حسین کے دادا سے مانگو، تمہاری جھولیاں پڑ جائیں گی، حسین کے نام کی خیرات کم نہیں پڑے گی۔ ہم 2 جشن مناتے ہیں،
13 رجب کو بابا کا جشن، 3 شعبان کو بیٹے کا جشن۔ جو 13 رجب اور 3 شعبان نہ منائے وہ نہ 3 میں نہ 13 میں۔ جو 3 شعبان اور 13 رجب نہ منائے وہ 3 میں نہ 13 میں۔ آج کا یہ جشن ہے، آئیے بابا کو مبارکباد دیں۔ میں گزارش کروں گا، چونکہ بابا کو مبارکباد دینی ہے، پروفیسر ناصر نقوی کی نظامت ان کے اشاروں سے میں بلاؤں گا، جس کو یہ حکم دیں گے میں تو صرف اور صرف ان کے شاگرد کے طور پہ عمل کروں گا۔ چونکہ مدینے والے کا تذکرہ کر دیا، کربلا والے کی مبارکباد ہے تو نجف والے کو مبارکباد دینا ہے۔ 3 شعبان امام حسین آئے، 4 شعبان مولا عباس آئے۔ میں 4 مصروں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ آج عباس کے صدقے میں مرادیں لے لو، آج وہ دن ہے کہ حیدر کی مراد آئی ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں، لکھنؤ کی نئی نسل اور نئے لب و لہجے کی نمائندگی کرنے والا شاعر جناب نجف اترولوی سے گزارش کرتا ہوں، آپ ان کی شاعری کا معیار دیکھیں، ان کا لہجہ دیکھیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجیے۔ اپنے آخری امام کی بارگاہ میں دشت کر رہا ہوں کہ دشت غربت ہے، شکستہ ہے چراغ ہستی۔ دشت غربت ہے، شکستہ ہے چراغ ہستی، اور ماحول بھی ہے دل کو ستانے والا۔ دشت غربت ہے، شکستہ ہے چراغ ہستی، اور ماحول بھی ہے دل کو ستانے والا۔ آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا۔ آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا، ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا۔ اب یہاں سے سمجھیے گا ایک مسئلہ اور چند اشعار۔ آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں کیونکہ میں یہاں میزبان اور مہمان دونوں کی فہرست میں ہوں۔ ایک بار اور صحبت کا سہارا دیں آپ حضرات۔ عرض کر رہا ہوں قبل اس کے کہ کچھ اشارہ اور ذکر کروں کہ آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا۔ مطلب کر رہا ہوں کہ اداسیوں میں بھی قائم میرا عقیدہ ہے، اداسیوں میں بھی قائم میرا عقیدہ ہے، شب فراق میں امید کا اجالا ہے۔ شب فراق میں انشاءاللہ آپ کو منزل تک لے آئیں گے کہ شب فراق میں امید کا اجالا ہے، تو خوشاں نصیب وہاں لائی زندگی مجھ کو، خوشاں نصیب وہاں لائی زندگی مجھ کو، جہاں چراغ نہیں ہے مگر اجالا ہے۔ خوشاں نصیب خوشاں نصیب وہاں لائی زندگی مجھ کو، جہاں چراغ نہیں ہے مگر اجالا ہے، جہاں چراغ نہیں ہے۔ بہت کم وقت آپ حضرات کا لوں گا، بس سمجھ حضرات کہ جہاں چراغ نہیں ہے مگر اجالا۔ مثل دے رہا ہوں کہ میری دعاؤں کے ہوٹ، جہاں چراغ نہیں ہے مگر اجالا ہے، تو میری دعاؤں کے ہونٹوں کی پپڑیاں دیکھو، میری دعاؤں کے ہونٹوں کی پپڑیاں دیکھو، تمہارے ہجر میں ہر لفظ کتنا پیاسا ہے۔
میری دعاؤں کے ہونٹوں کی پپڑیاں دیکھو، تمہارے ہجر میں ہر لفظ کتنا پیاسا ہے، تو تم انتظار کراؤ میں انتظار کروں، تم انتظار کراؤ میں انتظار کروں، وہ مصلحت ہے تمہاری یہ فرض میرا ہے، تم انتظار کراؤ میں انتظار کروں، وہ مصلحت ہے تمہاری یہ فرض میرا ہے، تو بھٹک تم انتظار کراؤ میں انتظار کروں، وہ مصلحت ہے تمہاری یہ فرض میرا ہے، تو بھٹک رہے ہیں جو ان سے کہو نجف آئیں، بھٹک رہے ہیں جو ان سے کہو نجف آئیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی سویرا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی سویرا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی سویرا ہے۔ اب یہاں سے ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد ممدوح کی بارگاہ میں ایک دم نئے اشعار، ایک مطلع اور دو اشعار، اس کے ضمت تمام عرض کر رہا ہوں مولا عباس کی بارگاہ میں۔ قبل اس کے کہ مطلع اور ایک شعر حاضر کروں، ایک مطلع اور ایک شعر پہلے کا حاضر کر دیتا ہوں کہ اے کاتب تقدیر نوازا ہے جو سر سے، اے کاتب تقدیر نوازا ہے جو سر سے، محروم نہ رکھنا اسے شبیر کے در سے، ایک کاتب تقدیر، ایک کاتب تقدیر نوازا ہے جو سر سے، محروم نہ رکھنا اسے شبیر کے در سے، محروم نہ رکھنا اسے شبیر کے در سے، محروم نہ رکھنا اسے شبیر کے در سے، تو عباس نے چلو میں اٹھایا نہیں پانی، عباس نے چلو میں اٹھایا نہیں پانی، دریا کا لہو کھینچا ہے دریا کے جگر سے، عباس نے چلو میں اٹھایا نہیں پانی، دریا کا لہو کھینچا ہے دریا کے جگر سے، دریا کا لہو کھینچا ہے دریا کے جگر سے، دریا کا لہو کھینچا ہے دریا کے جگر سے۔ اب وہ کلام میں حاضر کر دے رہا ہوں جس کے لیے خاص طور سے یہاں کے لیے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے شاید یہاں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات باقاعدہ سماعت فرما رہے ہیں، عرض کرتا ہوں آخر کلام میں رحمت سرکار مطلب سماعت فرمائیے گا، خاص طور سے مصرع ثانی دیکھیں گے کہ کرب و بلا کے دشت میں یارب حسین ہے، کرب و بلا کے دشت میں یارب حسین ہے، اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں یارب حسین ہے، کرب و بلا کے دشت میں یارب حسین ہے، اسلام تیرا آج سے۔ آئیے تشریف لے آئیے سرکار، ایک بار صلوات کا سہارا دیں حضرات، کیونکہ مجھے میزبانی کے فرائض بھی انجام دینے میں آخری دو اشعار کہ کرب و بلا کے دشت میں یارب حسین ہے، اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے، تو سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے، سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے، نو کے سنا پہ محو سفر اب حسین ہے، سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے، سارے پیمبروں کے سفر
ختم ہو گئے نوکے سنا پہ محو سفر اب حسین ہیں نوکے سنا پہ محو سفر اب حسین شعر حاضر کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کے حضرت ختمی ماپ تک آدم سے لے کے حضرت ختمی ماپ تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے آدم سے لے کے حضرت ختمی مآب تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے نوکے سنا کے عرش پر یارب حسین ہے اسلام تیرا آج سے مذہب حسین میں حاضر کر رہا ہوں ہمارے فیضان صاحب کا حکم ہے اور کوثر صاحب کا بھی حکم ہے میں یہ کہتا ہوں حالانکہ میں اپنے کو ایک دم یہاں پہ میزبان کی صورت رکھتا ہوں مگر بہرحال حکم ہے کیا ایک بار سلمان کے ساتھ یہاں پر دیکھیے باب الحوائج کی بارگاہ میں حاضری کم از کم میں واجب سمجھتا ہوں لہٰذا ایک مطلب اور ایک شعر سن لیں اس کے بعد میں آپ کو اپنی تعمیر کر رہا ہوں یہ بھی ایک دم نیا ہوتا ہے دیکھیں گے آدم سے لے کے حضرت ختمی ماپ تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے کہ توڑنے کے لیے ہلال بھائی توڑنے کے لیے دریا کا بھرم مائے ہیں مولا عباس کی بارگاہ میں حاضر دے رہا ہوں کہ توڑنے کے لیے دریا کا بھرم مائے ہیں دشت بے آب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے آخری دو مصرعہ سبھی حضرات کے لیے دشت بے آب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں تو اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں دشت بے آب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں اب یہاں سے جو حکم ہوا ہے مجھے تو ایک چند اشعار ہیں تسلسل سے اشعار ہیں اور یہاں صرف اور صرف شعر سنے جاتے ہیں لہذا کوئی تمید نہیں عرض کر رہا ہوں سمجھ فرمائیے گا کہ میرے ہر لفظ میں سرکار میرے ہر لفظ میں جملوں کی انا رہنے دو میرے ہر لفظ میں جملوں کی انا رہنے دو باب تنقید کھلا ہے تو کھلا رہنے دو
میرے ہر لفظ میں، انشاءاللہ یہاں سے دیکھیں گے، میرے ہر لفظ میں جملوں کی انا رہنے دو، باب تنقید کھلا ہے تو کھلا رہنے دو، باب تنقید کھلا ہے تو کھلا رہنے دو، تو بھیک لفظوں کی لغت نے مجھے دینی چاہیے، بھیک لفظوں کی لغت نے مجھے دینی چاہیے، میرے لہجے کی انا نے یہ کہا رہنے دو، بھیک لفظوں کی بھیک لفظوں کی لغت نے مجھے دینی چاہیے، میرے لہجے کی انا نے یہ کہا رہنے دو۔ اسی سلسلے سے آخری 4 اشعار ہیں، بس سنبھالیں حضرات، جنتیں تمام ایک بار سلوات کا ساتھ دیں حضرات۔ میرے ہر لفظ میں جملوں کی انا رہنے دو، باب تنقید کھلا ہے تو کھلا رہنے دو، بھیک لفظوں کی لغت نے مجھے دینی چاہیے، میرے لہجے کی انا نے یہ کہا رہنے دو، میرے لہجے کی انا نے یہ کہا رہنے دو، تو میرے لفظوں کو ستاروں کی رمق سے ہے گریز، میرے لفظوں کو ستاروں کی رمق سے ہے گریز، شب کے محدود اجالوں کی عطا رہنے دو، شب کے محدود اجالوں کی عطا رہنے دو، تو میری آواز کا یوسف نہیں بکنے والا، میری آواز کا یوسف نہیں بکنے والا، سستے الفاظ کا بازار سجا رہنے دو۔ انشاءاللہ منزل پہ آ رہا ہوں کہ میری آواز کا یوسف نہیں بکنے والا، سستے الفاظ کا بازار سجا رہنے دو، تو بھیک لفظوں کی وہی دیں گے ہے جن کی محفل، بھیک لفظوں کی وہی دیں گے ہے جن کی محفل، اس عقیدے کو سرے دست دعا رہنے دو، اس عقیدے کو سرے دست دعا رہنے دو۔ 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام کے یوم ولادت ہے۔ حسین اشک و تبسم، آنکھ میں آنسو بھی ہیں، لبوں میں تبسم، یہ سماعت فرمائیں کہ بھیک لفظوں کی وہی دیں گے ہے جن کی محفل، اس عقیدے کو سرے دست دعا رہنے دو، تو آج اشکوں کو تبسم سے گلے ملنا ہے، آج اشکوں کو تبسم سے گلے ملنا ہے، آج اشکوں کو تبسم سے گلے ملنا ہے، عید کے دن بھی عزا خانہ سجا رہے ہیں، آج اشکوں کو تبسم سے گلے ملنا ہے، آج اشکوں کو تبسم سے آج اشکوں کو تبسم سے گلے ملنا ہے، عید کے دن بھی عزا خانہ سجا رہنے دو، میرے ہر لفظ میں جملوں کی انا رہنے دو، باب تنقید کھلا ہے تو کھلا ہے۔